سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ گزشتہ درس میں ہم نے اللہ کی طرف سے ایک حکم سیکھا تھا کہ اہل اسلام کے لیے اہل کفر سے دلی مودت، محبت اور دلی تعلق ممنوع اور برا ہے۔ مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا، قلبی تعلق، وہ منع ہے اور برا ہے۔ ظاہری تعلق ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ، اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق اور خوش طبعی سے ملنا ملانا، جب کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نقصان نہ کر رہے ہوں، اس صورت میں صحیح ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔ اگر وہ آپ کی نرمی، آپ کی اخلاق اور معاشرت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوں تو پھر یہ حسن معاشرت جائز، ٹھیک ہے، آسان، قلبی تو قطعاً نہیں ہے۔ ان کے دین کو پسند کرنا، ان کی تہذیب کو پسند کرنا، یہ تو قطعاً ممنوع ہے کسی بھی حال میں، چاہے وہ یہاں ہوں، وہاں ہوں، کہیں بھی جگہ پہ ہوں، حرب میں ہوں، اہل حرب ہوں، جنگ کی حالت میں ہو یا امن کی حالت میں، دلی طور پر انہیں پسند کرنا، ان کی تہذیب اور ان کے دین کو پسند کرنا، یہ تو ایمان کے لیے کیا ہے؟ خطرہ ہے، اور اسی سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہری ان کے ساتھ بول چال، لین دین، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اس صورت تک جائز ہے جب تک اس سے مسلمانوں کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے، جیسے پیچھے ہم نے یہ پڑھا نا کہ ان سے محبت نہیں کر سکتے تو کس سے محبت کریں؟ دل تو ہے، اس کا کام ہے محبت کرنا، تو وہ کس سے محبت کرے؟ اللہ نے اس کا بھی حل اور طریقہ بتایا ہے کہ دل کا کام ہے، اور دل میں یہ طبعی طور پر ہر انسان میں ہم نے یہ فطرت رکھی ہے، لیکن اس فطرت کو، محبت کو کس کے لیے استعمال کرے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے استعمال کرے۔ دل کی محبت کو، دل کی محبت کی طبیعت کے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دے، اور اللہ کی نسبت سے، جو اللہ کی نسبت کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا دین ہے، ان سے اصل محور اللہ کی محبت، کیونکہ اللہ نے دل بنایا ہے، تو جس نے بنایا ہے اصل محبت کا حقدار بھی وہی ہے، تو اصل محبت اللہ سے ہے۔ اس کے علاوہ دل کی محبت کسی اور سے رکھنا یہ صحیح، لیکن اس نسبت کے تعلق سے جو چیزیں اللہ سے منسوب ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کی مخلوق، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ پھر آگے ضمن میں، اس کے ذیل میں وہ دوسری محبتوں کا تعلق ہے، لیکن اس کا اصل جو سرچشمہ ہوگا وہ اللہ کی محبت کا ہوگا۔ تو ایک عالم نے لکھا ہے کہ دین سراسر اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے کا نام ہے، بس۔ اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت، اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے نفرت، اللہ کے لیے دشمنی، بس یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اور محبت کا تقاضا وہ سبھی سمجھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے وہ کہے موبائل لا دو، آسان سمجھنے کے لیے، ہنسنے کے لیے نہیں ہے مثال۔ وہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی میرے محبوب نے کہا ہے بس میں نے، وہ کہتے بھائی پیسے نہیں ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں، کہیں سے بھی لائیں گے ہم نے، اس کو مہینہ لے کے دینا ہے۔ لیکن یہ جھوٹی محبتیں ہیں، چیزوں کی ہیں اور عارضی اور فانی ہیں۔ تو محبت کا معنی سمجھا رہا ہوں، مقصود وہ نہیں ہے کہ آپ اس طرف چلے جائیں، لیکن محبت کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے محبوب کی بات کو کیا کر لینا؟ مان لینا، بس جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے،
جو اس نے کہا ہے وہ کرنا ہے، یہی محبت ہے۔ اور یہ اصل محبت کا کون ہے حقدار؟ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا باقی محبتیں ناجائز ہیں، دوسری محبتیں جو ہیں، اور اس حد تک جائز ہیں جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے۔ پھر اصل تو اس کا ہے نا، دل پہ اصل حق اللہ کا ہے۔ اللہ جتنی اجازت دے کہ اس میں سے آپ فلاں کے لیے بھی کچھ حق رکھ سکتے ہیں تو وہ ان کی چیز ہے، وہ جتنی تقسیم کریں گے وہاں تک، جہاں سے آگے منع کر دیں وہاں سے آگے حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آ گئی نا، بیویاں آ گئیں آپ کے اندر، آ گئیں جتنی اللہ نے اجازت دی ہے۔ پہلے ساروں نے غصے سے دیکھا کہ قاری صاحب بیویوں کی محبت کہاں جائے گی ہماری، تو وہ اس کی اللہ نے اجازت وہاں تک دی ہے۔ حلال رشتے میں محبت کا ایک تعلق رکھنا وہاں تک وہ جائز ہے، وہ اللہ کی اجازت سے ہے۔ تو بہرحال اصل محبت اللہ کی ہے، اور اللہ کی محبت کا حق یہ ہے کہ جو وہ محبوب کہہ دے وہ کر دو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محبوب کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا، یہ محبت کا اصل وہ ہے۔ اصل محبت کرنے والا وہ ہوگا جو محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہوگا، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جس سے اسے لگے کہ یار میرا محبوب کیا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ باقی ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہوتی رہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہیں گے آج کل کی اس میں جو نئی جنریشن کی اپنی بنائی ہوئی ایک بناوٹی محبت ہے، وہی کہتے ہیں آپ نے فلاں لباس پہنے، میرے اس کو پسند ہے۔ بھئی برا لگ رہا ہے، وہ کہتا لگتا رہے۔ ساری دنیا لان تان کر رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کرتا رہے۔ جسے میں دکھانا چاہتا ہوں اسے پسند ہے، تو مجھے لوگوں کی اس لان تان کی اور برائی کی کوئی پرواہ، صرف یہی دین ہے۔ اتنا سا دین تھا کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، ہمیں ساری دنیا کو ناپسند ہو، بھاڑ میں جائے۔ یہی لفظ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہمیں وہ پسند ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی بال اگر سنت کے مطابق رکھیں گے، ہم فیشن نہ بنائیں تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لوگ کہتے تم برے لگ رہے ہو۔ تو ان سے کہو تم اور تمہاری چاہت تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، ہماری طرف سے تم کیا کرو؟ بھاڑ میں جاؤ۔ ہمارے اللہ کو یہ پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ ہمارے اللہ کو یہ ناپسند ہے، ہمیں بھی کیا ہے؟ پسند ہے، بس ختم بات۔ تو یہ محبت اصل اللہ کی ہے، اور اللہ کے لیے محبت کرنا، لیکن محبت ایک قلبی چیز ہے، نہ نظر آنے والی، پوشیدہ مخفی چیز ہے۔ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک کسوٹی، پرکھنے کا، پیمائش کرنے کا، ناپنے کا ایک آلہ بتایا ہے۔ کسوٹی سمجھتے ہو؟ کسوٹی کیا ہوتا ہے؟ کسوٹی اردو کا لفظ ہے۔ سونار جو ہے نا، سونار، اس کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پہ وہ سونے کو رگڑ کے نا اسے چیک کرتا ہے۔ آج نہیں ہے نا، ابھی جا کے دیکھ لینا، کسی سونار کے پاس جانا، اسے کو کہنا میں نے سونا چیک کرانا ہے، اس کے پاس ایک پتھر ہوگا، وہ اس پہ رگڑے گا اس کو، اور اس سے وہ بتائے گا کہ یہ اصل ہے یا نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے۔ وہ کسوٹی، وہ جو پرکھنے کی چیز ہوتی ہے، اس سے، جیسے آج کل وہ ایک مشین سی ہے گاڑیوں کا رنگ چیک کرنے کے لیے کہ یہ اپنا رنگ ہے یا بعد میں کلر ہوئی ہوئی ہے نا، وہ اس کے ساتھ پین لگاتے ہیں، وہ چپک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد کا کلر ہے، اس کا اپنا نہیں۔ ہوتی ہے نا ایسی مشین، دیکھیے نا، اس سے گاڑی کے ساتھ لگا کے چیک کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ایک کسوٹی ہے کہ کون کون اللہ سے محبت کرتا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا، اس کو ٹیسٹر لگائیں گے پتہ چل جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں آج کی آیات میں وہی ہے، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ فرض اور واجب ہے۔ جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے، اللہ ایمان والوں کو اور اپنی اطاعت اور اپنے نبی کی اطاعت والوں کو پسند کرتے۔ ٹھیک ہے، آیت سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں نیچے، قل ان کنتم، قل اے نبی آپ اعلان کیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم کہتے ہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو اس کے لیے طریقہ کار بھی بتایا، کسوٹی بھی بتائی، فاتبعونی، تو اے لوگو میری اتباع کرو۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کے لیے کسوٹی بھی یہی ہے اور راستہ بھی یہی ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟
آسان سا آپ کو سمجھانے، آپ نے آپ کے جس کے راستے پر آپ نے چلنا ہے اس نے اس جگہ پاؤں رکھا، آپ نے بھی بالکل اسی جگہ پاؤں رکھا، انہوں نے جہاں پاؤں رکھا اسی پاؤں پر پاؤں رکھ کر چلنا، پاؤں کے نشان پر چلنا، یہ اتباع کہلاتی ہے۔ پیچھے چلنا، پیروی کرنا، قدم بقدم یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا اردو میں، پیروی کرنا، کسی کا پیچھا کرنا، اس کے پاؤں پر، اس کے پاؤں کے نشان پر، یہ معنی اتباع کا۔ اس سے ادھر ادھر ہو جائے وہ اتباع نہیں کہلاتی۔ آسان سا، ٹھیک ہے؟ اصل تفسیریں تو بڑی ہوتی ہیں لیکن ہمارا درس عمومی ہے، عوامی ہے، آپ کو بات سمجھ آئے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور کرنا بھی ہے، کیوں؟ یہ بنائی ہوئی چیز اللہ ہی کی ہے اور اس کے محبت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ جہاں تک اللہ آگے اجازت دے، جس بات کی طرف حکم دے وہ ماننے والا ہے بس۔ تو اللہ سے محبت کرنی ہے، یہ لازم ہے، واجب ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں نعمتیں دیں، تمہیں مال، جان، اولاد، والدین کی نعمت، دنیا میں کھانے پینے کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس لیے تم اللہ سے کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ یہ اس کی محبت کی ایک وجہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت رکھو، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ مجھ سے محبت رکھو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ کیوں؟ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب کا محبوب بھی کیا ہوتا ہے؟ اور دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے نبی کی محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ ہم نے تو اللہ سے محبت کی، اور اللہ سے محبت اس اللہ کے نبی سے اس لیے کی کہ وہ اللہ کے محبوب اور حبیب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری آل اولاد سے، میری اہل بیت سے محبت رکھو میری وجہ سے۔ میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھ سے محبت اس وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت، میرے خاندان سے، میری اولاد سے، ان سے محبت اس بنا پر کہ وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ حدیث ہے۔ اور محبت کو آگے میں نے جو لفظ کہے تھے کہ اللہ کی محبت اصل، اور اس کے بعد والی ساری اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو وہ میں نے آپ کو حدیث بھی اس پہ سنا دی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے ہم نے کہ اللہ سے محبت رکھنا یہ تو واجب ہے، اور اس کو پرکھنا کیسے ہے، یا اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے؟ اس کے لیے راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، پاؤں پر، آپ کے نقش قدم پر چلنا۔ جہاں آپ نے پاؤں رکھا، جہاں آپ نے پاؤں رکھنے کا حکم دیا، وہاں پر پاؤں رکھتے ہوئے چلتے جانا یہاں تک کہ ہم فنا ہو جائیں، اور پھر قبر میں، اور قبر سے پھر ہم ابد الآباد کی زندگی میں کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائیں گے۔ یہ اتباع ہے، اتنا سا دین ہے۔ اللہ سے محبت، وہ اس کی ہر بات ماننی ہے۔ کیسے ماننی ہے؟ اس کے لیے اللہ نے ایک نمونہ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر چیز کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا؟ آئیڈیل اور نمونہ بنایا کہ جیسے وہ چل رہے ہیں یہی میری محبت کا تقاضا ہے کہ تم مجھ سے ایسے محبت کرو۔ یحببکم اللہ، چلو یہ تو محبت واجب تھی، اللہ نے کہا اس کے باوجود میں تمہیں بدلہ بھی دوں گا۔ ایک محبت ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے۔ وہ کیسے کریں گے؟ تو آپ جب اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں، بلکہ اس کو خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا، تو جو شخص اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا وہ ہر حال میں اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور اس کا الٹ کہ جو اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اللہ کا محبوب، ولی، اولیاء، دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی بھی ولی اللہ ایک شخص ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت صفائی کو پسند ہی نہیں کرتا، مہینوں سالوں نہیں نہاتا، وہ کبھی بھی اللہ کے نبی، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فَاتَّبِعُونِی کا دعویٰ وہاں موجود، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا وہ اللہ کا ولی اور دوست ہے،
اور جو نہیں کرے گا صاف ظاہر ہے وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہر کام میں اللہ کے نبی کی اتباع یہ فرض اور واجب ہے، اس کے بغیر ولی اللہ ہونے کا دعویٰ یا کسی اور کے لیے دعویٰ کرنا یہ صحیح۔ تو اب آسان لفظوں میں آپ بتائیں، اب آپ کو پیر اور ولی کا معنی سمجھ آیا؟ اب آپ کسی کو اگر ولی مانیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس میں کیا دیکھیں گے؟ ابھی میں نے بتائی، اس کے لیے ایک اللہ نے کسوٹی بتائی ہے، یہ کسوٹی ہے تو ولی ہے، نہیں ہے تو ڈھونگی ہے۔ ولی کیا؟ اتباع رسول، اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے یا نہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کرتا ہے تو وہ ولی ہے۔ اور میں نے آپ کو بارہا اس بات کی خوشخبری بھی سنائی ہے، آپ سب ایک درجے پہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ ہم نے ایک حدیث سنائی تھی نا، قرآن والے کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ، ولی ہوتے ہیں قرآن والے۔ آپ کون ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، سب کس نسبت پہ بیٹھے ہیں ہم؟ قرآن میں۔ تو ولیوں کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، ان کے کوئی 600 میٹر لمبے بال ہونا ضروری؟ بولو نا بھائی، ان کا 2 سال تک نہ نہانا یہ کوئی شرط؟ ولی اللہ کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے والا ہو، بس، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں۔ ہر بندہ ولی بن سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی چلے بھی کاٹنے کی ضرورت، کوئی شرط نہیں ہے۔ کتنا آسان تھا۔ بہرحال ہم نے اس کو ایک عجوبہ بنا کے رکھ دیا ہے کہ ولی تو وہ ہوتے ہیں جو پتہ نہیں کتنے سال تک انسانوں کو دیکھے ہی نہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کیا کر لیں، غائب ہو جائیں۔ نہیں، آپ کو ولی وہ ملیں گے جو سارا دن بازار میں ہوتے ہیں، وہ ولی ہوں گے۔ وہ اللہ کے نبی کی سنتیں پوری کر رہے ہیں، فرائض پورے کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ولی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے میں، محبت کے بدلے میں بھی کچھ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ پہلی چیز انعام ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تمہیں اپنا کیا بنا لیں گے؟ ولی اور دوست بنا لیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا انعام یہ دیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہاری لغزشوں خطاؤں کو کیا کریں گے؟ یہ بھی انعام مفت میں۔ محبت واجب تھی، اس کے بدلے میں پھر بھی لے لو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کی ذات تو ہے ہی ایسی مہربان رحم والی ذات، اللہ تو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قل، اے نبی آپ یوں بھی اعلان کیجئے، اسی بات کو دوبارہ دہرایا ہے، اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے احکام، فرائض کی پابندی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ ان فرائض کو جیسے اللہ کے نبی نے پورا کیا ہے ویسے پورا کر لو۔ ایک سنت میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ شاید آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں، بیماریوں میں، 2 بندوں کے سہارے پر آپ نے جماعت کی نماز میں شرکت کی ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ کو یہ دیکھو کہ وہ باوجود بیماریوں کے ویل چیئر پر 2 بندے اٹھا کر لا کر اسے مسجد میں جماعت سے وہ نماز کا اہتمام کر رہا ہے، تو وہ ولی ہے، باویں اس کے پاس کوئی چلے نہ ہوں، کوئی اس کے پاس کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہ بھی ہوں، وہ نماز کا پابند ہے، اور ایسا پابند ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، صحابہ کو دیکھا گیا کہ وہ گھسٹتے ہوئے مسجد کو آتے تھے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی کی جو آخری نمازوں کی جو کیفیت صحابہ نے بیان کی ہے نا، آپ ایسے آتے تھے کہ آپ کے پاؤں سیدھے نہیں تھے، ایسے مڑے ہوئے تھے، آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسے مڑے ہوئے ہوتے نا پاؤں، کسی نے اٹھایا ہوا ہے بازوؤں سے اور پاؤں ایسے ہیں اور وہ گھسٹ رہے ہیں نیچے سے، پاؤں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ پاؤں ایسے سیدھے ہو سکے، وہ ایسے مڑے ہوئے ہیں پیچھے سے، اور آپ جماعت کی نماز میں آ کر شریک ہوئے ہیں۔ اب تو یہ سوچیں گے کہ ساری نمازیں تو اللہ کے نبی خود پڑھاتے تھے، تو آپ کو بتائیں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زندگی میں پڑھائی ہیں۔ 17 نمازیں اللہ کے نبی کی حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کی ہیں؟ پڑھائی ہیں، وہ نمازیں جو حضور نے پیچھے پڑھی ہیں۔ پھر 17 نمازیں نبی کی موجودگی میں
صف میں موجود ہیں، نبی جماعت میں موجود ہیں، اور امامت کون کر رہا ہے؟ نبی جس کی امامت پر راضی ہوں۔ پھر اگر کوئی نہ راضی ہو تو ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی خود اس کے مقتدی بنے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو فخر سمجھے۔ تو ہمیں بھی صحابہ کی اس امامت کا اعتراف لازم ہے، اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جماعت کی نماز کا اہتمام آج کل ہم سے ختم ہو رہا ہے۔ پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی خیر ہے پڑھ لیں گے، ابھی نہیں، ابھی تو کام لگا ہوا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی پڑھائی ہو رہی ہے، ابھی ٹیوشن ہے، ابھی فلاں ہے، فلاں اسکول کا ٹائم ہے، ابھی کام کا ٹائم ہے، ابھی گھر میں کام کر رہے ہیں، فلاں مہمان آئے ہوئے ہیں، چاچے مامے ہمارے کزن آئے ہوئے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ترک سنت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت میں عالم یہ تھا کہ آپ دو بندوں کو پکڑنے کے باوجود آپ کے پاؤں گھسٹتے تھے اور آپ پھر بھی جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ سنت ہے، ایک نارمل چیز جو ہر بندے کو پیش آتی ہے۔ باقی سنتیں بھی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ تو جان لیں گے۔ تو قل اطیعوا اللہ۔ اچھا، ایک بات آج کل کی ابھی جو ہے نا دیکھنے میں آ رہی ہے، ہم لوگ حضور کے آنے کے بعد بھی جاہلیت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ساری کی ساری جاہلیت کی رسمیں آج ہم میں ہیں جو حضور کے آنے سے پہلے کافروں میں تھی اور جو وہاں کے مشرکین میں تھی۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو سوات اور بنیر اور ان علاقوں میں جو سیلاب آیا ہے پانی کا، اس میں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کوئی شخص قرآن سیلاب کو دکھا رہا ہے، اس کو کہتا ہے قرآن دکھا کر میں اس کو موڑ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کوئی آندھی طوفان آتا تھا، حضور کی سنت یہ تھی آپ مسجد کو دوڑتے تھے۔ کہاں دوڑتے تھے؟ مسجد کو دوڑتے تھے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیلاب کے آگے، پانی کے آگے جا کر اس کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ حضور کے طریقے کی کیا ہے؟ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تم اس سے سیلاب روکو اور اس کو سیلاب میں رکھو۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ کالے بکرے ذبح کر رہے ہیں، اس کے سیلاب میں ڈال رہے ہیں پانی میں۔ سراسر خالصتاً مشرکین کی رسم تھی۔ آپ کو یاد ہے نا حضرت عمر نے وہ دریائے نیل کو جو خط لکھا تھا، تو وہ کیا کہا تھا لوگوں نے؟ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ ہم اس دریا کو ہر سال ایک کنواری لڑکی کا تحفہ دیتے ہیں، ایک نذرانہ دیتے ہیں، تو تب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ صحیح چلتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے ایسا کچھ بھی سکھایا؟ اب انہوں نے وہ جانور بھی ذبح کیا، وہ ضائع ہو گیا۔ اور یہ یاد رکھیں، ہنسی جو شریعت میں جو صدقے کا حکم ہے اس میں ضیاع نہیں ہے، وہ لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے، وہ فقراء کا حق ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس کے سیلاب کے سامنے ذبح کر کے اس کو دریا میں پھینک۔ حضور کے آنے کے بعد اگر ہمارے اندر اتنی جاہلیت ہے تو آپ سوچ، کوئی جو ہے وہ جھنڈے لہرا رہا ہے، کوئی فلاں کا نعرے لگا رہا ہے، کسی شخص کے انفرادی فلاں کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا، کوئی بھی اللہ کے نام کے علاوہ وہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے نبی کی سنت کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جاہلیت کی اتنی بڑی وہ عالم ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ حضور کے آنے سے پہلے والے جو مشرکین تھے وہ اس کے مستحق ہیں لعنت کے، یا جو موجودہ ہیں جو حضور کے آنے کے بعد، ہدایت کے بعد، نورانیت کے بعد، پوری دنیا کو نور ملنے کے بعد بھی وہ اندھیروں میں جی رہے ہیں؟ اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کار خیر کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ قطعاً حضور کی سنت اور طریقہ، اس پیغام کو بھی سمجھیں۔ اور اس وقت میں ایسے مشکل کی گھڑیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سجدے میں گر جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی کی خبر ملتی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ تمام اہل بیت کی طرف سے یہ ساری روایتیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایتیں، ایسی بہت سی، اماں عائشہ، اماں سلمہ رضی اللہ عنہا، ان تمام روایتوں سے کہ ہم نے وہ کیا جو ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا کہ مشکل میں اور تکلیف میں کیا کرنا ہے؟ نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور سنت طریقے پر چلنا نصیب فرما دے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اطاعت واجب ہے نا، تو اطاعت کا علم بھی ہم نے یہ سیکھا ہوا بارہا، جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی، اور جو واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، جو سنت ہے اس کا سیکھنا بھی، یہ درجہ بدرجہ وہ چیزیں جیسے ہوں گی ویسے ہی ان کا علم بھی لازم ہوتا جائے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، قل آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، والرسول
اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کی آیت ہے دوسری جگہ. من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے کس کی اطاعت کی؟ تو وہ آخر میں گھوم پھر کے بعد پھر وہی ہے، اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اصل محبت اللہ کی ہے، باقی اس کے ضمن میں جو ساری جا کر مل جاتی ہیں اسی سے. فَإِن تَوَلَّوْا، یہ بات ہمارے لیے خاص طور. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ لوگ اعراض کریں، آگے علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہے. جو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا انکار کریں وہ کیا ہیں؟ انکار نہیں. یہاں جو معنی ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اعراض کریں، منہ پھیر لیں، پیٹ پھیر کر دوسرے راستہ اختیار کریں. سارے معنی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، صرف انکار مقصود نہیں ہے، اعراض کریں، اس راستے کو چھوڑ دیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَهُوَ کافر. اللہ کے نبی کا راستہ یوں جا رہا ہے، وہ پلٹ کے ادھر مڑ گئے، تو یہ کیا ہوئے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں، وہ کافر ہو گئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اللہ تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتا.